علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے ہم انجینئر مرزا کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ جو امت کے سامنے آج کل جو باتیں رکھ رہے ہیں وہ کتنا اپنی باتوں میں صحیح ہے۔ آئیے ہم اپنے مفتیان کرام حضرت مفتی واحد قریشی صاحب سے سنتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ تو آئیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے کہ حضرت مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ وہ ایک انجینئر صاحب ہے، وہ یوں فرما رہے تھے، میں بہت حیران ہوتا ہوں ایسے بندوں پر جو آ کر کسی عالم دین کو کہے جی انجینئر صاحب یوں کہہ رہے تھے۔ اچھا جب ہم یہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کی میراث ہے علم، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا۔ بھئی پڑھ سکتا ہے، کس نے کہا نہیں پڑھ سکتا؟ ایک انجینئر صاحب ہوں، ساتھ مفتی بھی ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ انجینئر صاحب ہوں، محدث شیخ الحدیث ہوں، بالکل۔ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ مولانا آپ لوگ بڑے غلط راستے پر ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے تم کہتے ہو مسجد نبوی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا ہے، ہمیں انجینئر صاحب نے بتایا وہاں پر 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہیں، تو تم 12 اماموں کی بات ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے مذہب کو کیوں نہیں مانتے؟ صرف امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں۔ جو بندہ ان کی چینل پہ جا کے باتوں کو سنے سب سے پہلے ایک کلپ وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا اپنے مریدوں کو۔ اگر دیوبندی سچے ہیں تو اپنے پیر مولانا اشرف علی تھانوی کا رد کریں کہ اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی انجینئر کا ایک چیلا ایک دن مجھے گفتگو میں بات آ گئی، میرے پاس آ گئے، میں نے کہا جی آ جائیں۔ آ گئے وہ، مولانا ایک بات کہوں؟ میں نے کہا بڑے شوق سے۔ حضرت معاویہ کے دور میں ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، آپ حضرت معاویہ کو رضی اللہ، حضرت علی کو بھی رضی اللہ، سچ بتاؤ۔ جب میں نے اس طرح کے کلپس اس انجینئر کے خلاف بنانے اور بات کرنے اور یوں چیلنج سے گفتگو کرنا شروع کی تو مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا بندے درمیان میں ڈال کے کہ مفتی صاحب آپ تو بہت ٹھیک بات کرتے تھے، آپ تو بہت اچھی باتیں سناتے تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ اس طرح کے پوائنٹس پکڑ کے، اس طرح کی باتیں نکال کے پھر اعتراضات شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم پہ۔ کیا کہ مفتی تقی عثمانی نے یہ بات کی تھی، فلاں جگہ بات کی ہے، اگر یہ یوں ہوا تو انہیں کہو جی آؤ مجھ سے بات کرو۔ میں نے کہا جی ہم بیٹھے ہیں، ہم 24 گھنٹے آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں، کوئی مرمت کروانی ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے۔ اچھا پتہ ہے میں نے چیلنج کسے کرنا ہے کسے نہیں کرنا؟ جس کا فن ہے اس سے بات نہیں کریں گے، جس کا فن نہیں ہے کسی اور نو گل کرنی۔ احادیث نبویہ پر اعتراض، اور پھر کیا امام اعظم ابو حنیفہ سے امام بخاری کا تقابل کریں گے، اور عوام یہ سمجھے گی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بتائی ہے اور امام حنیفہ نے مسئلہ بتایا ہے، لہٰذا امام بخاری کی بات ٹھیک ہے، امام حنیفہ کی نعوذ باللہ غلط ہے۔ لیکن تجھے انجینئر صاحب نے خراب کر دیا۔ بھائی اینٹ ٹیڑھی لگی یا سیدھی، جہلم جا اور انجینئر سے پوچھ لے مسئلہ کیسا، یہ علماء سے پوچھ لے۔ لیکن مجھے یہ تو بتاؤ آپ کے اس انجینئر صاحب نے کسی عالم دین سے پڑھا ہے؟ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خمسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الافتاء، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر، تخصص فی یہ جو پورے کے پورے تخصصات ہیں کس سے کیا؟ انجینئرنگ سیکھنے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینا پڑتا ہے، میڈیکل سیکھنے کے لیے بیالوجی میں ٹاپ کر کے میڈیکل کوالیفائیڈ سے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں۔ ایسے پی ایچ ڈی نہیں ہوتی، ایسے ایم فل نہیں ہوتی، ایسے اسپیشلائزیشن نہیں ہو جاتی۔ تو علم دین پڑھنے کے لیے علماء کے پاس آنے میں کون سا سانپ سونگ گیا ہے؟ اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں جتنے انجینئر کے یہ بلائنڈ فالوورز ہیں، میں انہیں کہہ رہا ہوں آپ ذرا ہمارا چینل بھی سنیں، آپ یوٹیوب پر مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، ہمارے بھی ویورز دیکھ لیں اور ہماری بھی باتیں سن لیں اور ہمارے دلائل بھی دیکھ لیں۔ ذرا ہم سے آپ انجینئر صاحب کی ملاقات طے فرما لیں، یقین مانیں ہمیں دیوبند کا بیٹا نہ کہنا، اگر ہم نے رات کو سورج نے دکھایا تو پھر کہنا، پھر کہیں گے جی بات نہیں کرتے، جی بات نہیں کرتے۔ مجھے انہوں نے کہا لکھ کر بات کریں، میں نے کہا لکھ کر کیا بات کریں؟ آپ یوٹیوب پر جو چاہے صحابہ کرام اہل بیت عظام کے خلاف باتیں کرتے جاؤ۔ آپ سنیں ایک حدیث پاک، کہتے ہیں مستدرک میں حدیث پاک ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کی بات تھی، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو فرمایا علی ایک وقت تمہاری اما عائشہ سے لڑائی ہوگی، تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں پھر ظالم ہوں گا؟ کہا تو ظالم نہیں ہوگا، عائشہ ظالمہ ہوگی۔ انا للہ و انا۔ اگر یہ لفظ حدیث کی کتب میں مل جائے کہ عائشہ ظالمہ ہوگی، خدا کی قسم میں پگڑی اٹھا کر اس کی جھولی میں رکھ کے اس کی شاگرد اختیار کروں گا۔ اور میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ ان کے بیانات کو ربوے ٹی وی والے چلاتے
کیوں چلاتے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہے بھائی، ان کی باتوں کو وہ کیوں چلا رہے ہیں؟ تو تھوڑا معاملہ دیکھیں۔ اس لیے جتنے فالوورز ان کے بیٹھے ہیں نا، اگر کوئی بلائنڈ فالوور بیٹھے ہیں ان کو اپنی آنکھیں لائیں، بینا بنے اور ذرا دیکھیں، اہل حق کو بھی سنیں اور پھر جا کر آپ بات دیکھیں کہ بات ہے کیا، تاکہ معاملہ کھل کے آپ کے سامنے آئے۔ یہ عنوان ہم نے کیوں چلایا؟ ابھی مجھے مولانا کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، کچھ نوجوان آتے ہیں اور وہ آ کر پوچھتے ہیں مولانا آپ کے عقیدے میں یہ مسئلہ ہے، ہم نے انٹرنیٹ پر کسی کو سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے یہ مسئلہ ہے، وہ ایک انجینئر صاحب ہے وہ یوں فرما رہے تھے، اجی فلاں صاحب ہے وہ یوں کر رہے تھے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں ایسے بندوں پر جو آ کر کسی عالم دین کو کہے جی انجینئر صاحب یوں کہہ رہے تھے۔ بھائی ہم نے اسٹرکچر بنوانا ہے، بھائی ادھر دروازہ ایک ہو یا دو ہو، ہم نے تھلی بنوانی ہے، ہم نے سڑک بنوانی ہے، ہم نے کسی گھر کا نقشہ بنوانا ہے، کوئی عمارتیں کھدوانی ہے، یا دین کا مسئلہ پوچھنا ہے؟ پوچھنا دین کا مسئلہ ہے تو علماء کے پاس آئیں، عمارت بنوانی ہے تو انجینئر کے پاس جائیں۔ اچھا جب ہم یہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کی میراث ہے علم، علم کوئی مولویوں کی میراث ہے، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا؟ بھئی پڑھ صاحب ہو، ساتھ عالم صاحب بھی ہوں سر آنکھوں پر، ہمیں تو کوئی نہیں مسئلہ۔ ایک انجینئر صاحب ہوں ساتھ مفتی بھی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، انجینئر صاحب ہوں محدث شیخ الحدیث ہوں، بالکل۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، شیخ طریقت بھی ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں پرابلم، ہمیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہو، آپ مجھے بتائیں اس کی بات عالم کے مقابلے میں کیا حجت ہے؟ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ مولانا آپ لوگ بڑے غلط راستے پر ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے تم کہتے ہو مسجد نبوی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا ہے، ہمیں انجینئر صاحب نے بتایا وہاں پر 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہیں، تو تم 12 اماموں کی بات ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے مذہب کو کیوں نہیں مانتے؟ صرف امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی انجینئر نے یہاں دجل سے کام لیا ہے، وہ جو 12 ائمہ کے نام مسجد نبوی میں لکھے ہیں مجھے یاد ہے، میں سنا دوں؟ کہتے سنا دیں۔ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، 12 ائمہ کے نام وہاں لکھے ہیں۔ میں نے کہا اگر میں ان کی قدر نہ کرتا، ان ائمہ کرام کو اپنے لیے معیار نہ سمجھتا، ان ائمہ کو اپنے دین میں مقتدا رہنما نہ سمجھتا، میں ان کے نام یاد کرتا، علیہم الرضوان۔ میری آج بھی دعا ہے اللہ رب العزت ان کی کروڑوں درجات بلند فرمائے، تو میں تو مانتا ہوں۔ دوسری بات، جیسے ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں ویسے ان ائمہ کو مانتے ہیں، ہم ان کی بھی قدر کرتے ہیں، ان کی بھی قدر کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہم نے امام ابو حنیفہ کی بات اس لیے کی کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کو مرتب فرمایا ہے۔ فقہ کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع، قیاس، قرآن اللہ کی بات، سنت حضور کا فیصلہ، اجماع صحابہ اور مجتہدین کی رائے، قیاس جس مسئلے پر تینوں میں روشنی نہ ملے تینوں کے اصول کے مطابق مسئلہ نکالنا، یہ شریعت ہے۔ اس کو لکھ کر جس بندے نے 12,90,000 مسائل سمجھائے ہیں اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے تجھے اس بندے نے یہاں پر ایک دھوکہ دیا، انجینئر صاحب نے تجھے کہا کہ یہ لوگ 12 ائمہ کے مذہب کو نہیں مانتے، اور سادے بندے 12 ائمہ اہل سنت والجماعت ہیں، 12 ائمہ اہل سنت والجماعت مذہب رکھتے ہیں، دین مذہب رکھتے ہیں، اسلام مذہب رکھتے ہیں، ان کا کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ لیکن وہ صرف انجینئر تھا، تیرے دماغ میں ڈال گیا کہ سنی 12 ائمہ کا قائل نہیں ہے۔ کون اولاد علی کا قائل نہیں ہے؟ کون قائل نہیں ہے بھائی؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بات پوری کرے جو کرنی والی ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ سامنے کتابیں رکھ کے مسئلہ بتاتے ہیں۔ سنیں، میں اس انجینئر صاحب کی ایک دو باتیں کر رہا ہوں۔ جو بندہ ان کی چینل پہ جا کے باتوں کو سنے سب سے پہلے ایک کلپ وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا اپنے مریدوں کو۔ اگر دیوبندی سچے ہیں تو اپنے پیر مولانا اشرف علی تھانوی کا رد کریں کہ اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
میرے دوستو اس سے بڑا کذب اور جھوٹ اس دھرتی پہ نہیں ہے. اصل پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ اس پر وہ ساتھ ایک کتاب بھی دکھاتے، رسالہ آل امداد. مولانا اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں. ہوا یہ تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مریدوں کو کہہ رکھا تھا کہ جو لوگ میرے پاس آ سکتے ہیں مہینے میں چکر لگائیں، اپنے احوال بتائیں، گناہوں سے معافی کا طریقہ سیکھیں، گناہ چھوڑنے کا طریقہ سیکھیں. اگر نہ آ سکیں تو مجھے خط کے ذریعے اپنے احوال بتا دیں تاکہ میں ان کی خطوط کے ذریعے ان کی رہنمائی کر پاؤں. کچھ مریدین آ جاتے، کچھ خطوط لکھتے. حضرت خطوط کے جوابات لکھواتے، یہ گناہ یوں چھوڑو، اچھا یہ اچھا کام ہو گیا، یہ برا ہو گیا، یہ یوں چلتا. ایک مرید نے گناہ معاف ہوئے، اس کے گناہ کی توبہ ہوئی، توبہ کا طریقہ سیکھا، گناہ چھوڑنے کا طریقہ، نیکی پر مضبوط رہنے کا طریقہ، سب کچھ سیکھا اور سمجھا. جب اس بندے کو ایک اچھا ماحول ملا تو اس نے خواب دیکھا ایک دن. اب توجہ رکھنا، وہ خواب میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. خواب میں کہہ رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے. تو بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا. جب اٹھا تو وہ جان پہ کپ کپی ہے کہ یار کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں کیا کلمہ پڑھ رہا ہوں، کیا بات ہو گئی ہے، مجھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے، یہ میرے ساتھ عجیب معاملہ ہو گیا. اٹھا، بے اختیاری کی کیفیت اس پر طے تھی، زبان پہ لرزہ، ہاتھ پہ لرزہ، دل پہ کپ کپا. وہ یوں کپ کپی تاریخ، وہ پڑھتا کچھ اور ہے، زبان سے نکلتا کچھ اور ہے. جیسے لرزے والا ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ ہلتے رہتے، اس کے اختیار پہ نہیں ہوتا. اس کی زبان بے اختیار چل رہی ہے، کہتا کچھ اور ہے، نکلتا کچھ اور ہے. ایسا بندہ منہ سے طلاق بھی نکال لینا اس کیفیت میں علماء عدم وقوع کا فتویٰ دیتے ہیں. وہ زبان اس کے اختیار پہ بھی نہیں ہے، لرزہ طاری ہے، لیکن ہو سچا، جھوٹ نہ بولے اس پر. تو میرے دوستو اب یہ حال ہے اس کا. اسی اسنا میں اس نے کہا چلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھوں. وہ پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، یوں پڑھنے لگتا ہے. اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہم صلی علی اشرف علی. پھر پریشان، استغفار شروع، توبہ. بڑا یہ بیچارہ بہت پریشان، کر نہیں سکتا جو کرنا چاہتا ہے. اس نے آخر میں کچھ دنوں بعد یہ کیفیت جاتی رہی تو اس نے یہی خط حضرت تھانوی کو لکھا. اب یہ مسئلہ خواب کا ہے اور خواب کی تعبیر کا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، لرزہ طاری ہے اور بے اختیار ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعبیر میں امام التعبیر معبرین کو پڑھے ہوئے تھے، تعبیر کے علم اور فن سے واقف تھے اور تعبیر کے معاملات کو کما حق کو جانتے اور سمجھتے تھے. آپ کو پتہ ہو تعبیر کا فن بڑا مشکل فن ہے، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اس لیے علماء مشائخ منع فرماتے ہیں کہ خواب دیکھو تو ایرے غیرے کو نہ سناؤ، کسی اتھنٹک بندے کو سناؤ ورنہ وہی ہو جاتا ہے. خواب کی تعبیر دینا ہر بندے کا کام نہیں ہے. بعض اوقات خواب کی تعبیر، اب میں آپ کو خواب کی تعبیر پہ ایک واقعہ سناؤں. امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کے لیے تعبیر اور رویا کا مقدمہ اٹھائیں. ان کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا حضرت میں نے خواب میں اذان دی ہے. کہا چوریاں چھوڑ دے تیرے ہاتھ کٹ جائیں گے. چلا گیا. کچھ دنوں بعد ایک عرصے بعد ایک اور آدمی، اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں اذان دی. کہا انشاءاللہ رب العزت تجھے حج پہ لے جائیں گے. وہ شاگرد جو پہلے خواب کی تعبیر کے وقت بیٹھے تھے وہ اتفاق سے آج بھی بیٹھے تھے. اور انہوں نے کہا استاد جی مسئلہ کی ہو گیا. وہ بیچارہ یہی خواب دیکھ کر آیا تھا، آپ اولاد رسول آل علی ہیں، آپ سے تعبیر پوچھی، آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ کٹیں گے، چور ہے بھاگ جا. اور یہی خواب اس بندے نے دیکھا. آپ نے کہا اللہ تجھے حج پہ لے جائے گا. حضرت کوئی علمی کی نقطے کی کوئی بات ہے تو ہمیں بھی پڑھا دیں، ہمیں بھی سمجھا دیں. حضرت نے فرمایا بہت بڑی بات ہے. انہوں نے کہا کیا؟ کہا قرآن کریم میں اذان کا ذکر دو موقعوں پر بڑا عجیب آیا. اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. ایک اذان کا لفظ چوروں کے لیے آیا ہے جو بددین لوگ تھے، دنیا دار تھے، دیندار نہیں تھے. اور ایک اذن فی الناس الحج، ایک اذان کا لفظ نیکوں کاروں کے لیے حج کا آیا ہے. وہ جو پہلا آیا تھا اس کا ہلیا ہولیا یاد ہے کیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت 100% شرابی کبابی آدمی تھا، جھوٹا تھا، بڑا دنیا دار تھا، دین سے اس کو کوئی سروکار نہیں تھا. فرمایا جی ہاں. تو کہا یہ بندہ، کہا یہ تو شبج گئے نا. تو میں نے ان دونوں آیات کے مطابق تعبیر دی، بروں کے چوروں کے لیے ہاتھ کٹتے ہیں، نیک حج پہ جاتے ہیں. اب یہ خواب کی تعبیر. یہ انجینئر اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، یہ شاید یہ حوالہ اس کے صرف نظر نہیں تھا، ورنہ نعوذ باللہ یہ کہتا کہ امام جعفر صادق کی دو زبانیں تھیں. نعوذ باللہ ذو وجہین تھے. بندے نو ویکھ کے گل ہور کر دیندے سن. کہہ دیتا نا بھئی علوم کی بات ہے، ماہر کا مسئلہ ہے، وہ کیسے سمجھائے؟ ہر ماہر آدمی. میں اس پر دو خواب اور پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا ذرا.
ایک خواب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا اور ایک خواب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر پہ گیا ہوں، اللہ کے رسول کی قبر مبارک کھلی ہوئی ہے، اس میں ہڈیاں ہیں۔ میں تو بہت پریشان، کیا ہو گیا؟ امت مسلمہ کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات النبی کا ہے، آقا نامدار قبر مطہر میں جسم سلامت کے ساتھ زندہ تشریف فرما ہے، اند القبر سلام پڑھو، حضور پاک سنتے ہیں، دور سے پڑھو رب کے فرشتے لے جاتے ہیں، اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بہت پریشان ہوئے۔ صبح اٹھے، اپنے شاگرد کو کہا بیٹا جاؤ فلاں بندے معبر وقت کے پاس، اسے کو ایک بندے نے یوں خواب دیکھا، اس کی تعبیر دے۔ وہ گیا، وہ غلام سا سادہ سا نوکر سا بندہ تھا، تو وہ جو تعبیر کے فن کے امام تھے، غالباً حضرت ابو ہریرہ کے داماد حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ایک بندے نے خواب دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کم از کم تو نے تو نہیں دیکھا، وہ جو بندہ لے کر۔ اب بتائیں یہ غالب الغیب ہے، علم غیب اللہ کے ہاتھ میں۔ تو انہوں نے کہا کم از کم تو نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا جی حضرت میں نے نہیں دیکھا۔ کہا جس نے دیکھا اس کا نام بتا۔ اس نے کہا حضرت اس نے منع کیا ہے، اس نے منع۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نام نہیں بتایا، وہ تعبیر نہیں بتا دو۔ لے دے کے نام بتایا تو انہوں نے کہا جی بالکل واقعی امام ابو حنیفہ یہ خواب دیکھ سکتا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ہڈیاں سے مراد حضور کی ہڈیاں تھوڑی ہیں، ہڈیوں سے مراد رسول اللہ کی سنتیں ہیں جو دنیا میں پھکری ہوئی ہوں گی، ابو حنیفہ سے اللہ جمع کا کام لے گا۔ یہ ہے تعبیر کا فن، یہ ہے تعبیر کی مہارت۔ اسی طرح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا میں اللہ کے رسول پہ پنکھا جل رہا ہوں، یوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو بہت پریشان ہو گیا کہ پنکھا اس پہ جلتے ہیں جس پر تو مکھیاں بیٹھے ہیں، رسول اللہ کی ذات اقدس سے تو اس سے پاک چیز ہے، تو یہ کیا معاملہ؟ معبرین نے کیا تعبیر دی؟ فرمایا جو غلط باتیں حضور کی طرف منسوب ہوں گی اللہ آپ سے کام لے گا، آپ وہ حضور کی ذات سے دور کر دو گے۔ یہ ہے تعبیر کا فن۔ حضرت تھانوی علوم تعبیر کے فن سے واقف تھے، فنون تعبیر سے واقف تھے۔ حضرت تھانوی سمجھ رہے تھے یہ جو اس کے منہ سے بات نکل رہی ہے نا، یہ خود نہیں کلمہ پڑھ رہا، یہ بے اختیار پڑھ رہا ہے اور ہے بھی خواب۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا کہ تیرا شیخ جس سے تو اپنی اصلاح کروا رہا ہے، گناہ چھڑوا رہا ہے، جو تجھے نیکیوں کی ترغیب دے رہا ہے، یہ تجھے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ حضور کی سنت کا پیروکار ہے۔ بھائی یہ بات ہے۔ انجینئر صاحب نے حاشیہ کیا چڑھا؟ دیوبندیوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، دیوبندیوں کے بابے اپنے نام کے کلمے پڑھواتے ہیں، اور ہمارا نوجوان جو صرف یوٹیوبر ہے بس اسے کوئی نہیں پتہ دین کے، اس نے فضائل اعمال کے 2 صفحے بھی نہیں پڑھے ہوں گے، باقی حدیث تو دور رہی، اردو کی حدیث کی کتاب کا نام لے رہا ہوں، 2 صفحے بھی نہیں پڑھے ہوں گے۔ یہ بیچارہ پریشان ہو کے کیا کہے گا؟ واقعی بات تو ٹھیک ہے۔ حضرت تھانوی کو چاہیے اس کو کہتے ہو استغفار کر، اوے توبہ کر۔ کیوں کہتے توبہ کر؟ اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ خواب دیکھنا گناہ ہے؟ اگر خواب دیکھنا گناہ ہے تو پھر جسے احتلام ہوتا ہے اسے بھی کہا کر 100 رکعت تسبیح نفل کی پڑھ لو، وہ بھی کوئی چیز دیکھ کر احتلام ہوتا ہے نا۔ پھر جسے ہوتے ہیں اسے کو تسبیح چک تسبیح 2000 استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوسرے دن عوام مولویوں نے 10 سے ہی نہیں کہ سن ہویا کچھ۔ اے خدا کے بندے، خواب بے اختیار ہے۔ اگر بات یہ ہے ایک کوارا بندہ جا کر خواب دیکھے کہ مجھے اس انجینئر صاحب نے اپنی کسی عزیزہ کا رشتہ خواب میں دیا ہے، صبح اگر وہ دعویٰ کر دے تو آپ کیا کرو گے؟ پھر دے گا یہ؟ سادے بندے، خواب ہے۔ تو حضرت تھانوی سے کیوں کہتے بھی تو استغفار کر؟ خواب میں دیکھنا کوئی کفر ہے؟ اچھا کہتے نہیں، جاگتے وقت بھی وہ کہہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا آگے پڑھو۔ وہ کہہ رہا تھا بے اختیار ہے حضرت، میری زبان سے خود بخود نکل رہا ہے، میں نہیں چاہتا وہ نکلے، میں تو نہیں چاہتا وہ نکلے میرے منہ سے۔ بولیے بے اختیار نکل رہا ہے، اور جہاں بے اختیار نکلے، اختیار نہ ہو، وہ تو خود ٹھیک کرنا چاہتا ہے، تو اسے کیوں کہا جائے بھی تو ٹھیک کر؟ وہ تو خود ٹھیک پڑھنا چاہتا ہے۔ یا تو وہ کہتا میں یہی پڑھوں گا، پھر اسے کہتے ہو توبہ استغفار کر۔ وہ تو خود دیندار ہے، وہ تو کہتے حضرت میں ٹھیک پڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک نہیں نکلتا، تو اسے پھر کیوں کہو ٹھیک پڑھ؟ یہ تو وہی حال ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا، ہم کہیں نماز پڑھ، وہ تو پہلے پڑھ رہا ہے۔ بھائی وہ تو ٹھیک پہلے پڑھنا چاہ رہا ہے، تو الٹا ہم کہیں۔ اچھا اگلی بات، انجینئر صاحب اگر آپ نے علماء دیوبند پر ہاتھ صاف کیے ہیں کہ دیوبندی اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے ہیں، تو ہری پور کے دوستو انصاف سے بتانا
اگر اس دھرتی پر انصاف کا خون نہیں ہوا تو آپ کی زبان بول کے مجھے بتائے کلمہ پوری زندگی میں ایک بار پڑھنا ہوتا ہے یا ہر وقت ہم پڑھتے ہیں؟ ہر وقت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہر وقت پڑھتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے زندگی میں یہ ایک تعبیر دی اور تو نے الزام ٹھونک دیا دیوبندی کلمہ پڑھواتے ہیں۔ اگر یہ کلمہ ہوتا تو صبح شام پڑھنے کی بات کی جاتی، صبح شام یہی پڑھا جاتا، صبح شام یہی کہا جاتا، لیکن بڑی ہی افسوس، بڑے ہی امانت کی خون کرنے کا کام اس انجینئر نے کر دیا اور علماء کے عوام کے دماغ میں علماء دشمنی ڈال دی۔ اچھا اگلی بات، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں کیا ڈالیں گے؟ اسی انجینئر کا ایک چیلا ایک دن مجھے گفتگو میں بات آ گئی، میرے پاس آ گئے، میں نے کہا جی آ جائیں۔ آ گئے وہ، مولانا ایک بات کہوں، میں نے کہا بڑے شوق سے، حضرت معاویہ کے دور میں ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، آپ حضرت معاویہ کو رضی اللہ، حضرت علی کو بھی رضی اللہ، سچ بتاؤ۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا ذرا کوئی گالی تو بتا دو، کون سی ممبروں پر ہوتی تھی؟ نہیں، پہلے اس سے میں نے ایک بات اور کہی، میں نے کہا اچھا گالیاں دی جاتی تھی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا یہ تجھے پتہ چلا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے امام حسن کو پتہ نہیں چلا تھا جس نے صلح کی ہے؟ اسے نہیں پتا تھا، وہ تو صلح کر رہا ہے، تو حضرت علی کا زیادہ رشتہ دار لگتا ہے حضرت حسن سے، امام حسن کو نہیں پتا۔ مجھے کہتے ہو سکتا ہے امام حسن تک بات نہ آئی ہو، چھپ چھپا کے گالیاں دی جاتی ہوں۔ پھر میں نے کہا اب تیرا جھوٹ پکڑا گیا، ادھر کہتے ہیں ممبر پہ دی جاتی تھی، ادھر کہتے ہیں چھپ چھپا کے۔ اوہ ممبر کی بات چھپ چھپائی ہوتی ہے؟ اچھا چلو دوسری بات، کون سی گالی تھی؟ ذرا وہ گالی لکھ کر بھیجو مجھے، گالی تو لکھ کر بتا دو، کون سی گالی تھی؟ کون سی گالی تھی؟ مسلم سر پاؤں کا زور لگایا، ایک گالی ثابت نہ کر سکے۔ مجھے کہتے ہیں مولانا مجھے موقع دیں، ایک ہفتے بعد میں استاد جی سے پوچھ کے آ جائے۔ انہوں نے کوئی رابطہ کیا تو آ گئے، ہاں جی بتائیں مسلم شریف کی حدیث میں۔ میں نے کہا واہ، سر آنکھوں پہ لکھا، کہاں ہے مسلم میں؟ ہم نے کوئی مسلم چھٹیاں نہیں کی، میری 1 گھنٹے کی چھٹی نہیں ہے سیاستہ میں، تو مسلم کی بات کرتا ہے؟ حضرت مولانا اگر کوئی چھٹی گھنٹے کی ہو جاتی نا، میں استاد جی سے گھر جا کر پڑھ لیتا تھا کہ تاکہ سند متصل رہے، اس کا انفصال نہ ہے۔ میں نے کہا جی ہمیں دکھا، میں تیرا ہاتھ چوموں گا، دکھا مسلم، بسم اللہ کہاں ہے؟ وہ لے دے کے ایک روایت لایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت معاویہ کے پاس گئے تو حضرت معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ آپ حضرت علی کے موقف کی تائید کرتے، ہماری تائید نہیں کرتے، خون عثمان پہ آپ کو ہماری تائید کرنی چاہیے تھی، آپ کو حضرت علی المرتضیٰ کی حکمت عملی کے خلاف بات کرنی چاہیے تھی، آپ نے ان کے خلاف کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا بس۔ کہتا جی بس، یہ گالی ہے؟ اسے گالی کہتے ہیں؟ اے شرم کر، چھوڑی پانی پا کے ڈب مار، اسے گالی کہتے ہیں؟ کہتے پھر حضرت علی کے خلاف موقف کی بات کیوں کرتے تھے؟ میں نے کہا بھائی خون عثمان پہ لڑائی ہوئی تھی، تلواریں چلی تھی، جنگ ہوئی تھی، وہاں جب لڑائی پڑے تو ایک بندہ اپنے دوسرے دوست کو نہیں کہہ سکتا یار میرا ساتھ دے یا اس کا ساتھ دے۔ جب تک معاملہ چلتا رہا تو اپنی اپنی حکمت عملی رہی، جب حضرت حسن نے صلح کر لی تو دونوں کی حکمت عملی ایک ہو گئی۔ لڑائی کے دور کی بات کو، اس موقف کو تو بات کر، اچھا وہ دونوں اگر اس مسئلے پر ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں، اگر یہ جرم ہے تو کل کوئی بے ایمان یہ کہہ دے کہ وقت کے 2 نبی نعوذ باللہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، مار کٹائی کرتے تھے ایک دوسرے کی، کیا کرو گے؟ اور وہ آیت پڑھ کے دکھا دے یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدنا ہارون علیہ السلام کے پاس گئے، اتنے جذبات میں آئے کہ سر کے بالوں سے بھی پکڑا، نوچا اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر انہیں تنبیہ کی۔ تو حضرت ہارون کو یہ عرض کرنا پڑی کہ اے میرے ماں جائے بھائی، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اس اماں کا دودھ میں نے پیا، ہم ایک ماں کی اولاد ہیں۔ یبن اماں لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میرا موقف تو سن لو، میری بات تو سن لو، میرے بنی اسرائیل میں 2 ٹکڑے نہیں کیے، میں اس وجہ سے خاموش تھا کہ کہیں فرقہ واریت عام نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ رک گئے۔ اگر اس طرح کی بات میں کوئی بات آئے، شکر ہے کہ اس وقت کوئی وہاں انجینئر نہیں تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہتا نعوذ باللہ تم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جس نے اپنے بھائی کے ساتھ نعوذ باللہ یوں کیا۔ اے خدا کے بندے، کوئی عقل کو ہاتھ مارو۔ سیدنا معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہ اتنی تمہاری باتیں۔ اچھا میں ایک بات تمہیں کہہ رہا ہوں، سنیے،
कभी कभी एक अजीब बातें दुनिया में शुरू हो जाती हैं। वो क्या है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा के मुकाबले में इतने सख्त हो गए थे कि हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा के ख़िलाफ़ बाकायदा जो बंदा बात करता उसे खाना खिलाते, जो बात न करता उसे खाना न खिलाते, उसकी रोटी बंद कर देते। कज़्ज़ाबो, झूठ न बोलो। इस मसले पर सहाबा कराम के ख़िलाफ़ इब्न असाकिर उठाएं। इमाम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह तारीख़ मदीना दिमश्क में लिखते हैं कि जिस वक़्त जंग जारी थी, इनकी तैयारियां हो रही थी, मुल्क रोम के बादशाह ने हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को धमकी आमेज़ खत लिखा और वहां कहा, ऐ अली मेरी बैत कर वरना मैं ये वो कर दूंगा। हज़रत मुआविया तक ये बात पहुंची तो सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान ने रोम की सल्तनत के बादशाह को खत लिखा हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा के जवाब से पहले, और खत के अल्फाज इमाम इब्न असाकिर ने तारीख़ मदीना दिमश्क में लिखे हैं, या लईन रोम लइन लम तंतहि व तरजि इला बिलादिक लास्तलिहन्ना अना व इब्न अम्मी व लउज़य्यिकन्ना अलैकल अर्ज़ बिमा रहबत। और रोमी लाइन, तेरी जुर्रत, तेरी हिम्मत, सकत, ताकत, कुव्वत, तू अलीजुल मुर्तज़ा को धमकी देगा हमारी अंदरूनी चंद बातों की चपकलश की वजह से। अगर तूने अपनी फौजें अलीजुल मुर्तज़ा की सरहदों से वापस न की और तू अपने मुल्क को वापस न पलटा, मैं और मेरे चचे का बेटा अलीजुल मुर्तज़ा सुलह करके एक हो जाएंगे और तुझे वहां डालेंगे जहां तक तेरे ऊपर जमीन तंग हो जाएगी। ये जुमला कहां जाएगा, ये खतूत कहां जाएंगे, ये मोहब्बत की बातें कहां जाएगी? ये तो बताते हुए इंजीनियरों की जुबानें गुंग हो जा रही हैं, ये आपको नहीं बताया जा रहा। जब मैंने इस तरह के क्लिप्स इस इंजीनियर के खिलाफ बनाने और बात करने और यूं चैलेंज से गुफ्तगू करना शुरू की तो मुझसे इन्होंने राब्ता किया, बंदे दरमियान में डाल के, कि मुफ्ती साहब आप तो बहुत ठीक बात करते थे, आप तो बहुत अच्छी बातें सुनाते थे, आपको क्या हो गया? मैंने कहा क्यों? जो बुरी बात होगी आप झूठ बोलेंगे हजरत थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर, और सही आमिर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी के खिलाफ आप कलमा तैयबा के बदलने की बात और झूठा इल्जाम लगाएंगे तो आप क्या समझते हैं कि अहले हक की जबानें खामोश रहेगी? वो जवाब नहीं देंगे, वो बताएंगे नहीं, वो समझाएंगे नहीं? तो मेरे दोस्तों, मेरी बात का मतलब यह है, इस तरह फितनेबाजी आ रही है और दीन से दूर किया जा रहा है। और जो लड़का सिर्फ यूट्यूब तक बैठा है, जो लड़का सिर्फ इंटरनेट तक बैठा है, वो घर में बैठ के समझता है जी बड़ी बात हो रही है, बड़ी बात हो रही है, अजी फला हो रहा है, फला हो रहा है। और मैं एक बात मजीद आपको समझाता हूं, इस तरह के पॉइंट्स पकड़ के, इस तरह की बातें निकाल के फिर एतराज़ात शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम पे, क्या कि मुफ्ती तकी उस्मानी ने ये बात की थी, फलां जगह बात की है, अगर ये यूं हुआ तो इन्हें क्यों जी आओ मुझसे बात करो। मैंने कहा जी हम बैठे हैं, हम 24 घंटे आपके लिए हाजिर खिदमत हैं, कोई मुरम्मत करवानी हो तो हमसे रब्ता कीजिए, थोड़ा हमसे रब्ता कीजिए। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, हमने हमारे लिए तो कोई अच्छा पता है मैंने चैलेंज किसे करना है किसे नहीं करना। जिसका फन है उससे बात नहीं करेंगे, जिसका फन नहीं है किसी और नु गाल करनी। मसला हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब और मेरा हो, एक बंदा मुझसे न कहे किसी तीसरे से जाकर कहे तो इसका माना है ना मौलाना से मुखलिस है ना मुझसे। भाई हमारा मसला है, वो मुखलिस है और हमारा मामला ठीक कराना चाहता है तो हमसे बात करे ना, ताकि हम बैठकर एक मामले को ठीक कर ले। ये इस तरह के कई मामले हैं मेरे दोस्तों, वो आप इंटरनेट पे बैठ के सुनेंगे, वो आपके मामला ठीक होंगे या ख़राब होंगे आप खुद समझ जाएं। और मैं एक बात मजीद कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अहदीस नबविया पर एतराज़, और फिर क्या इमाम आज़म अबू हनीफा से इमाम बुखारी का तकाबुल करेंगे और अवाम ये समझेगी कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हदीस बताई है और इमाम वनीफा ने मसला बताया है, लिहाजा इमाम बुखारी की बात ठीक है, इमाम वनीफा की नौज़ुबिल्लाह गलत है। मैं कुछ दिनों पहले टक्सला में था, वो जो आप मौलाना सुहेल साहब की बात कर रहे थे उनके। तो आपने पूरी वीडियो देखी होगी, आपने हज़रत मुफ्ती साहब को सुना, पूरी बातें आपने हज़रत मुफ्ती साहब की सुनी कि हज़रत मुफ्ती साहब क्या क्या फरमा रहे हैं। वो बहुत सारी ऐसी मन गलत बातें लोगों को बता रहा है, आधी बातें इधर की आधी उधर की, जैसे वो सहाबा के ऊपर तनकीद कर रहा है, जैसे हज़रत ने फरमाया कि उसका एक चेला आया, फरमाया कि हज़रत अली को गालियाँ दी जा रही थी, हज़रत ने फरमाया अच्छा, फिर उसने कहा मिंबर पे, फिर आपने सब बात वो सुनी होगी। और इसी के साथ साथ हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के बारे में कहता है कि अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंदियों को उनकी जो अपनी
دیوبند کے ماننے والے ہیں ان کو اپنا کلمہ پڑھایا. اگر یہی بات ہوتی، حضرت مفتی واحد قریشی صاحب نے فرمایا اگر ایسی ہی بات ہوتی تو آج تک ہم وہی کلمہ پڑھتے ہوتے. ایسا نہیں تھا. حضرت نے سچ پوری بات پورے واقعے کو آپ کے سامنے رکھا کہ ایک بیچارہ انسان، مجھے نام تو معلوم نہیں ہے، حضرت نے فرمایا جیسے وہ خواب کے اندر دیکھ رہا تھا اور اس نے جب دیکھا کہ میں خواب کے اندر عجیب و غریب یہ کلمات پڑھ رہا ہوں، اور تو پھر وہ کھڑا ہوا اور بیٹھنے کے بعد اس کی کپ کپی وہ تاری رہی اس کے اوپر، تو پھر بھی وہ سکتے کی حالت اس کے اوپر تاری رہی، تو اس کے باوجود بھی وہ یہی پڑھتا رہا. تو جب حضرت کے پاس اس کو لے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کا جو حضرت نے جو اصلی مقصد تھا وہ بتایا کہ آپ اس سے گھبرائیے مت. اور پھر حضرت نے اس کو یہ نصیحت کی کچھ ایسے ہی. تو پھر حضرت کے اوپر کیا الزامات لگائے گئے کہ حضرت نے اس کو اپنا کلمہ پڑھایا. ایسے نہیں ہے. اور پھر وہ حضرات، حضرت مفتی تقی عثمانی شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہو، دارالعلوم دیوبند ہو، یا دیوبندی ہوں جن کو ہم کہتے ہیں، یا جس مسئلے کے ہمارے جتنے اکابر ہیں، ہر ایک کو وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انجینئر ہو اور اس نے کسی مدرسے کے اندر بیٹھ کر کتاب نہ پڑھی ہو، کسی استاد کو اپنا استاد نہ بنایا ہو، تو پھر وہ کیسے اتنا بڑا عالم بن گیا کہ ہر ایک کو غلط قرار دے رہا ہے؟ اتنا انسان کو اپنی بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ بھائی اگر یہ انجینئر، اس کو انجینئر کہتے ہیں، اس نے انجینئرنگ کی ہے تو آخر کر اس نے انجینئرنگ کالج میں داخلہ لیا ہوگا تب جا کر یہ انجینئر بنا. تو عالم یہ نہیں ہے جب یہ مدرسے میں گیا ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے مدرسے کے اندر، پھر یہ کیسے لوگوں کو شو کر رہا ہے میں عالم ہوں؟ اور یہ بخاری کی یہ ایسی دوسری حدیث کی کتابیں ہیں، دعوت شریف ہے، دوسری کتابیں ہیں، یہ لوگوں کو آدھی باتیں بتا کر، غلط ملت باتیں سیدھا کر کر، اور یہ لوگوں کو بتا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان آج تباہ ہو رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا انجینئر جو یہ انجینئر صاحب ہے، یہ انجینئر صاحب کو بتاؤ پہلے جاؤ کسی مدرسے میں داخلہ لو، آپ عربی اول پڑھو، دوم پڑھو، سوم پڑھو، چہارم پڑھو، پنجم، ششم، ہفتم، اور اس کے بعد آپ دورہ حدیث کی کلاس لو، اس کے بعد آپ افتاء کرو، پھر جا کر لوگ امت کے اندر آپ مسئلے مسائل بیان کرو. یہ جو آپ اختلافی باتیں کر رہے ہو تب جا کر اگر آپ کرو بھی گے تب بھی مانا جائے گا، لیکن وہ بھی صحیح طرح کرو گے تب. ایسے نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہے کہ دیوبندیوں کا کوئی عالم آئے اور وہ علماء کے بارے میں، پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ کے بارے میں بغض یا ایسی باتیں بیان کرے، تب بھی اس کو اپنے اکابر جو علماء دیوبند ہیں وہ اس کو بھی منع کریں گے. جو یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں کرے گا، علماء دیوبند کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں اور امت تک صحیح بات پہنچائیں. اب آگے امت کا فیصلہ ہے، وہ کس کو لیتی ہے، کس کو نہیں لیتی ہے، کس کو مانتی ہے، کس کو نہیں مانتی ہے. پھر آگے جا کر ان کو اللہ کل جب پوچھیں گے تب جا کر ان کا حساب و کتاب ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابر کو سنتے رہیں، ان کے ساتھ ہم وابستہ رہیں، ان سے ہم ملاقاتیں کریں، ان سے ہر قدم پر اپنی رہبری، ہم اپنی رہبری کا حل پوچھیں کہ حضرت ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں کیسے کرنا ہے، شریعت ہمیں اس کی کیا اجازت دیتی ہے. تو آمین. اللہ ہم سب کو اکابر علماء دیوبند کی، ہر عالم کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.